تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 95 تا 112 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ تفسیر۔ اس آیت کے 3 مطلب ہیں۔ ایک، یہ کہ جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہو وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ اس کی نشاط ثانیہ اور اس کی حیات نو ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا غیر ممکن ہے۔ پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور ہدایت حق سے پہم روگردانیاں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسے پھر رجوع اور توبہ و انابت کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے پھر یہ بھی ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وعدہ برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ تفسیر۔ یاجوج و ماجوج کی تشریح سورہ کہف میں کی جا چکی ہے۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی شکاری درندہ یکایک پنجرے یا بندھن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا کا اشارہ صاف طور پر اس کی طرف ہے کہ یاجوج و ماجوج کی یہ عالمگیر یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد جلدی ہی قیامت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے جو مسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ بن اسید الغفاری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی یورش اور 3 بڑے خسوف، زمین کا دھسنا یا لینڈ سلائڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج و ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہ کہہ نہیں سکتے کہ کب وہ بچہ جن دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج و ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے زمانے میں یہ دونوں آپس میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تفسیر۔ غفلت میں پھر ایک طرح کی معذرت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی غفلت کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی صاف صاف اعتراف کریں گے کہ ہم تو انبیاء علیہم السلام کی خبریں سن چکے تھے، لہٰذا در حقیقت ہم غافل و بے خبر نہ تھے بلکہ خطا کار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں۔ انتم لہا واردون، وہیں تم کو جانا ہے۔ تفسیر۔ روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن عبارہ نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں
مسیح علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم کل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع عبدہ۔ ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ان کی بندگی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی تھی اور لوگ انہی کو معبود بنا بیٹھے، یا جو غریب اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں۔ البتہ جنہوں نے معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا خلق خدا کے اس شرک میں واقعی دخل ہے، وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنی اغراض کے لیے غیر اللہ کو معبود بنوایا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصلی معبود وہی قرار پائیں گے، نہ کہ وہ جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا۔ شیطان بھی اسی ذیل میں آتا ہے، کیونکہ اس کی تحریک پر جن ہستیوں کو معبود بنایا جاتا ہے، اصل معبود وہ نہیں بلکہ خود شیطان ہوتا ہے، جس کے امر کی اطاعت میں یہ فعل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور لکڑی کے بتوں اور دوسرے سامان پرستش کو بھی مشرکین کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، تاکہ وہ ان پر آتش جہنم کے اور زیادہ بھڑکنے کا سبب بنے، اور یہ دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہو کہ جن سے وہ شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ ان پر الٹے عذاب کی شدت کے موجب بنے ہوئے ہیں۔ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں وہ پھنکارے جائیں گے۔ تفسیر: اصل میں لفظ زفیر ہے، جس کے معنی سخت گرمی، محنت اور تھکان کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لے کر اس کو ایک پھنکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اس حرکت کو عربی میں زفیر کہتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ لا يسمعون حسیسها، اس کی سرسراہٹ تک وہ نہ سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ، انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ تفسیر: یعنی روز محشر اور خدا کے حضور پیشی کا وقت، جو عام لوگوں کے لیے گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا، اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان و عمل صالح کی جو پونجی کے لیے انہوں نے دنیا میں کوششیں کی اور جو لے کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ اس وقت اللہ کے فضل سے ان کی ڈھارس بندھائے گی اور خوف و حزن کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کرے گی کہ عنقریب وہ اپنی سعی کے نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ، جس طرح پہلے ہم نے ان کی تخلیق کی ابتدا کی تھی۔ نُعِیدُهُ، اسی طرح
ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے۔ انا کننا فاعلین، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔